تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم زبرجا یہ سب حمزہ ہی پڑھا جائے گا نا یا الف پڑھا جائے گا؟ الف پڑھا جائے گا. جیم کے اوپر کوئی حرکت تو نہیں ہے نا. یہ مد آئی ہے اس حمزہ کی وجہ سے. تو اسے ہم جیم زبر الف الف جا ہاں ایسے پڑھیں گے ہاں الف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیم زبر الف جا. جیم زبر الف مد. مد بھی تو آپ پڑھا دیں سے میں بالکل بھول گئی ہوں دوبارہ سے اچھا پڑھتی ہوں چلے میں. میں اوپر سے ہم دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا سبق نمبر 17 ہے مدات. مدات کی کتنی اقسام ہیں؟ دو. سکون اور مطلب ہم اس کی نہیں مد 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 کے مطلب حمزہ اور سکون. یہ مد کے سبب ہے جس کی وجہ سے مد ہاں جو ہے وہ لی جاتی ہے یعنی کھینچا جاتا ہے. مدات ہیں 6 صحیح. اور قسم کی. اقسام چھ ہیں. اقسام ہیں 6 قسم کی. اور مد کا کیا مطلب ہے؟ مد کا کیا مطلب ہے بول کے؟ لمبا کرنا، کھینچنا، بڑھانا، زیادہ کرنا. ہاں ٹھیک ہے صحیح. صحیح ہے. اور مد کے ہیں 2 سبب یعنی مد کس وجہ سے لی جاتی ہے، کس وجہ سے ہم نے اس کو کھینچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بڑھانا ہوتا ہے کس وجہ سے؟ حمزہ اور سکون کی وجہ سے ہم مد لیتے ہیں. اب کیسے حمزہ اور سکون کی وجہ سے لیتے ہیں؟ اب مد کی اقسام میں ہمیں پتہ چلے گا. مد کی کتنی اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں. جس میں سے ہم نے پہلی 2 دیکھی تھی مد متصل اور مد منفصل. ٹھیک ہے. مد متصل کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد. حروف مدہ ہمیں پتہ ہے. حروف مدہ ہیں 3. کون کون سے ہیں؟ یا مدہ، واو مدہ الف مدہ. اور الف مدہ. ہاں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور مد یہ جو حروف مدہ 3 ہیں یہ ان پہ مد کس صورت میں بنتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. الف سے پہلے زبر ہوگا، الف مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، واو مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا، یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہمیں پتہ ہے. جہاں بھی یہ آئیں گے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ جاتا ہے تو ہم نے پھر دیکھنا ہے حمزہ کو. حمزہ کون سے کلمے میں ہے یعنی کون سے لفظ میں ہے، اسی لفظ کے اندر ہے یا دوسرے لفظ کے اندر ہے. اگر حمزہ اسی لفظ کے اندر ہے تو یہ مد متصل ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو مد متصل ہوگا. جیسے جا آگے ایگزامپل ہے. اب صرف یہ دیکھ لیں جیم زبر الف. ٹھیک ہے. جیم زبر یہ الف، مدہ ہو گیا، الف مدہ ہو مدہ گیا. ہو گیا. الف سے پہلے جیم کے جی اوپر جی جی زبر ہے. اب آگے آ گئی حمزہ. جی جی. اگر حمزہ نہ آتی تو یہاں پہ الف کے اوپر مد بھی نہ آتی. ٹھیک ہے. اس صحیح صحیح صحیح. جا کے آگے کچھ اور حرف ہوتا حمزہ کے علاوہ، سکون اور حمزہ کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو یہاں پہ مد بھی نہ آتی. اب آ گیا ہے حمزہ. اس حمزہ کی وجہ سے اوپر اس کے مد آئی ہے. ٹھیک ہے. اور حروف مد ٹھیک. اب جو میں سمجھی میں آپ کو بہت دہرا کے بتاتی ہوں. ہاں مطلب مدہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی اور الف مدہ کے فوراً بعد اگر حمزہ آ رہا ہے تو یہ مدہ ہوگا، الف مدہ ہوگا. یہ مد لی مد متصل ہوگی، یہ مد ہاں وہ بنے مد گی. متصل ہوگی، اس میں کھینچ کے بڑھا جائے گا اور یہ خود بخود سکون کی حالت میں مطلب جزم اس میں آ جائے گا، وہ خود سے لگا مد آئے میں گا. آ جائے گا. وہ خود سے اوپر لگا دیں گے. صرف ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہ مد متصل ہے تو ہم نے اس کو کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح صرف یہ ہمیں یہاں پہ صحیح ڈیفائن ہوگا. صحیح. مد لگی ہوگی، صرف ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. حمزہ بھی لگی ہوگی، مد بھی لگی ہوگی. حمزہ بھی لکھی ہوگی، مد بھی لگی ہوگی. اب ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے یہ کون سی مد ہے. مد متصل ہے، مد صحیح. منفصل ہے، مد لازم ہے، مد لیل لازم ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ پتہ چل اب جائے یہ گا یاد کرنا ہوگا. کہ یہ ساری صورت حال ہے اور یہ مد متصل بن رہی ہے. اور مد متصل ہے تو پہلا خود مدہ متصل ہے. ہم نے اس کو اتنا کھینچنا ہے.
بس حروف مد ہمیں پتہ ہے 3 ہیں. الف مدہ ہوگا تب بھی، یا مدہ ہوگا تب بھی، واو مدہ ہوگا تب بھی، اس کے بعد حمزہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، حمزہ آنی چاہیے صحیح. یا سکون آنا چاہیے. سکون کیسے آئے گا؟ وہ اور مد بن جائے گی، لیکن حمزہ وہ آگے چل کے سارا آپ کو کلیئر ہوگا. لیکن یہاں پہ حمزہ ہے تو یہ مدے کون سی بن گی؟ متصل ہوگی. حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگی، مد متصل بنے گی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے صحیح. اس کو 4 یا 5 حرکت لمبا کرنا ہے. مد منفصل، منفصل ہی فاصلے سے، منفصل کا مطلب فاصلے سے نکلا ہے. اب پھر حروف مدہ ہی ہوں گے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اس کے بعد حمزہ دیکھنی ہے یا مدہ. اسی کلمے میں ہے یا دوسرے میں ہے، اسی لفظ کے اندر ہے یا دوسرے لفظ کے اندر ہے. تو دوسرے لفظ میں ہوگی تو مد منفصل ہوگی. تو مد منفصل کو بھی دوسرے ہمیں ورڈ میں آ جائے گا نا. دوسرے لفظ میں آ جائے گی حمزہ. جیسے دیکھو آگے لکھا ہے فی انفسکم. ٹھیک ہے، حمزہ جو ہے وہ انفسکم دوسرا لفظ ہے اور فی ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو اب دوسرے لفظ میں حمزہ ہے تو پیچھے مد آئے گی اس حمزہ کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن ان تینوں مد کو ہم نے سیم کھینچنا ہوتا ہے، یا 4 حرکت یا 5 حرکت. ٹھیک ہے، اور صحیح. حرکت کا بھی ہمیں پتا ہے. ایک حرکت کیا ہے؟ انگلی کا کھولنا اور ایک بند انگلی کرنا. کھولنا اور بند کرنا. ہاں بس ٹھیک ہو گیا. بس یہی ہم نے کل پڑھا تھا، اور اسی سے جو ریلیٹڈ ہم نے اگزامپل دیکھی تھی نیچے ہے. یہ دیکھیے الف مدہ بن رہا ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ اور حمزہ اسی کلمے میں، تو اوپر مد آ گئی. تو یہ مجھے اب پتہ چل گیا یہ مد متصل ہے، تو میں نے اس کو 4 حرکت لمبا کرنا ہے. اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیم زبر الف مد. اب ہم مد بھی بولیں گے کیونکہ اس کے اوپر لکھی گئی ہے. اب چلیں، بد بھی بولیں گے. صحیح. صحیح. ہاں ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں. تعوذ، تعوذ. اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم. الرجیم. تسمیہ، تسمیہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. جیم زبر الف مد، جیم زبر الف مد. جا جا. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. جا جاء. اچھا یہ آپ اشارے سے پڑھ رہی ہیں؟ نہیں نہیں نا. جی جی اشارے سے بات. ہاں لیکن ابھی جو ہے نا 4 حرکت آپ کا پورا نہیں تھا، 3 حرکت تھا. ٹھیک ہے، میں اشارے سے پڑھا رہی ہوں. صحیح. تو آپ نے بھی جب جا شبد کھول بند کر دیا ہوگا. نہیں وہ پریکٹس سے ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ابھی 2 حرکت کا کھولنا بند کرنا سیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم 4 حرکت ایک ساتھ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا پریکٹس چاہیے ہوگی. تو جب پریکٹس ہوگی تو یہ صحیح ہو جائے گا. اچھا صحیح ہو گیا. آگے دیکھیں، پہلے تھی اگزامپل الف مدہ کی. ٹھیک ہو گیا. اب ہے یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ. یا مدہ ہو گیا. اب پھر ہم نے آگے حمزہ کو چیک کیا تو اسی کلمے کے اندر ہے، یعنی اسی لفظ کے اندر ہے، تو یہ بھی مد متصل ہوگی. تو ہم نے بھی اس کو بھی 4 حرکت لمبا کرنا ہے. جیم زیر یا مد، جیم زیر یا مد. جی جی. ویری گڈ، 4 حرکت پورا تھا. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. جی آ، جی آ. ویری گڈ. اب آگے دیکھیں، ایک جب ہم نے کھڑی پہلے ہم نے مد پڑھی تھی، یعنی حروف مد پڑھے تھے، پھر ہم نے اس کے نیچے والی تختی پڑھی تھی کھڑی حرکات.
تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ایکول ہیں، یعنی قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ایکول ہیں۔ ایکول کیا ہے؟ دو حرکت ہم نے پڑھنا ہوتا ہے کھڑی حرکات کو، اور دو ہی حرکت ہم نے پڑھنا ہوتا ہے مد کو، یعنی حروف مدہ کو، ٹھیک ہے، اور حروف مدہ کو اصلی مد بھی بولتے تھے۔ آپ دیکھیں کھڑی اوپر لکھا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے، جو بھی بات آئے گی حروف مدہ کے بعد، حروف لین کے بعد، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کھڑی حرکت اور حروف مدہ جو ہے وہ ایکول ہیں، یعنی دو حرکت لمبے کیے جاتے ہیں، تو ہم نے کھڑی حرکت کے بعد بھی حمزہ کو چیک کرنا ہے، سمجھ آئی؟ صحیح۔ آپ دیکھیں تیسرے ورڈ میں ہمارے پاس واو زبر لام ول ہے، اور لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے، کھڑی حرکت کے بعد ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی مد آئی ہے لام کے اوپر، اس وجہ سے صحیح۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی یہاں بھی مد متصل بنے گی، ٹھیک ہے، واو زبر لام ول، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی، مجھے پورا کرنے دیں، لام کھڑی زبر لا، حمزہ زیر یا ای، حمزہ زیر یا ای، واللائی، واللائی، ای کو بھی ہم نے دو حرکت لمبا کرنا ہے، یا مدہ بنا ہے، اور چار حرکت ہم نے لمبا کرنا ہے مد کو، ٹھیک ہو گیا، مد متصل ہے یہ بھی، صحیح ہو گیا۔ آگے دیکھیں پھر ہمارے پاس کیا آیا ہے، یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے، صحیح۔ یا مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی ورڈ کے اندر ہے، تو یہ بھی مد متصل ہوا، تو اس کو بھی ہم نے چار حرکت لمبا کرنا ہے، سین زیر یا مد، سین زیر یا مد، سی، سی، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات، سی ات، سی ات، ویری گڈ، دوبارہ پڑھتے ہیں، جیم زبر الف مد، جیم زبر الف مد، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، جا آ، جا آ، جیم زیر یا مد، جیم زیر یا مد، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، جی آ، جی آ، واو زبر لام ول، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر مد لا، لام کھڑی زبر مد لا، حمزہ زیر یا ای، حمزہ زیر یا ای، واللائی، واللائی، سین زیر یا مد، سین زیر یا مد، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات، سی ات، سی ات۔ ویری گڈ۔ اب بس یہ چار ورڈ ہیں آپ کے لیے، اور پیچھے سے ریوائز کیا ہے۔ ابھی ذرا میں ان کو پکا کروں گی، انہیں کو سمجھوں گی، پھر اس کے بعد